تکبیر تحریمہ پر سلامس تان یت مز لگ بھگ امس سوری اگر امس معلوم آس کہ بہ کیا چھس پران یت مز آئی اللہ تعالیٰ سن تعریف تہ اور یت مز آئی یت کیا ناو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شان تہ اور یت مز آئی امس پنہ خطر دعا تہ پتہ اگر یہ پز پہ دل پھٹت من خدایا صرف نماز مزے یوت یعنی یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یہ دعا اگر یہ پز پہ سمجھت پہ ات میں کیا رب میں ونان امی سے گھس پتہ دہس مز 5 لٹ پڑی 5 لٹ کیا رب چھا تیوت ظالم کہ 5 لٹ تم سن پان افسد دربار میں کرس نہ معافی کیا رب چھا یوت ظالم ظالم چن کیا بلکہ سہ رحیم سہ رؤوف سہ مہربان وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے میرا بندہ آئے میں معاف کروں گا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ کل بنی آدم خطاؤون ہر بنی آدم ہر انسان چھ خطا کار وخیر الخطائین التوابون بلکہ بہترین خطا کار چھ سہ یس توبس مز روزان گناہ کران لیکن توب تہ ست کران بلکہ روایت اخ پہ ضمن یاد حالانکہ میں نکوک موضوع میں آئے ذہنس تو ونتس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد تم جل رہے ہو تحترقون تم جل رہے ہو تو شو دزان یتس کالس تو فجر نماز پرو غسلتها فجر نماز ان گناہوں کو دھو لیتی ہے فجر نماز کا پڑھنا تب فرمو پہ تحترقون تو شو دزان یتس کالس تو ظہر وقت چھو تو شو ظہر پران تو ظہر پڑھنے کی وجہ سے چھو تم گناہ یون تو چھلنا غسلتها تم گناہ یون چھلنے تو فجر پر ظہر استائی کریو تب فرمو پہ تحترقون تو شو دزان یتس کالس عصر وقت آو اور پتہ گئی عصر نماز پران غسلتها عصر نماز تمن گناہن چھلن تو شون پاک کر پتہ فرمو پہ تحترقون تم جل رہے ہو فرمو یتس کالس تو مغرب نماز پران پتہ فرمو غسلتها مغرب نماز کا پڑھنا ان گناہوں کو دھو لیتا ہے پتہ فرمو بے تحترقون تم جل رہے ہو یتس کالس تو عشاء نماز پران غسلتها عشاء نماز کا پڑھنا مغرب اور عشاء کے مابین جو تم نے گناہ کیے غسلت وہ معاف کر دیتے اور تم پت فرمو تحترقون کے عشاء نماز پڑھی حکم چل مومن عشاء نماز پڑھ تم پت گھس فضول کامن مشغول گھن بلکہ سہ گھس شونگو یا تو یہ شونگو ما کری گناہ کی لہذا دزان کم سہ انسان گناہ سے اوتائے اس یہ نماز پترا بے پلو بے دنیا سے ممکن مس گھن گناہ ممکن گھن ہر قسم گناہ گھنس نا لیکن ون اس وقت آو عشاء پران ون نبر پھیرن ون کوت اژن بسترس من اس لیے فرمو یا فاذا صلیتم العشاء یل تو عشاء نماز پڑھو تو ثم تنامون پھر تم سو جاتے ہو معلوم سپدو اور ات روایت مز یل انسان شونگان سنت مطابق مثلا سنت کیا باوضو شونگ آیت الکرسی پڑھ شونگ سورہ بقرہ آیات پڑھ شونگ باقی اوراد وظائف تسبیح فاطمہ پڑھ شونگ درود شریف پڑھ شونگ امیک فوائد واریاہ کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کران کمو نش جناتو نش ورداتو نش مصیبتو نش حفاظت کران شائستی بیاکھ کہ پور رات لکھنے عبادت کت مجھ لکھنے عبادت من اس کالس فجر اذان گھان یہ وتان تود یہ پران کیا فجر نماز تو عشاء نماز جماعت ست پران فجر نماز پران جماعت ست پور رات آس کت مجھ لکھنے عبادت من اس لیے
تمس شخص خطر چھ بہتر یمس نس کن وجہ ون گھس یہ موضوع الگے اس کن وجہ سے شنگت ہے عشاء پڑھت فوراً کی اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ وطر نہ پڑھے وہ وطر بعد میں پڑھے یا تو جس ٹائم اس کو سونا ہے اس سونے سے پہلے پڑھے یا پھر تہجد کے ٹائم پڑھے اختیار کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یل یہ بیش دنیا سے لگن کیا تمس کیا تحترقون وہ جل رہا ہے گویا کہ اب عشاء پڑھتے تو سویا تو نہیں یہ مشغول ہو گیا کسی وجہ سے اب جب یہ لاسٹ میں وطر پڑے گا تو ان وطر پڑھنے وہ بھی عبادت ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ جو مابین ہوئے نا وہ معاف ہو جائے پھر سوئے گا یہ تو گناہوں سے توبہ کر کے سوئے اور یہ حدیث پاک سمجھ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ فرماؤ کیا ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے پتہ چلا جس طریقے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے بیمار اگر اپنی بیماری کا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں کرائے گا تو ممکن ہے کہ وہ بیماری بڑھے گی اور اگر بیماری کا علاج وقت پر ہو جائے تو وہ بیماری وہیں رک جائے گی ہے نا اسی طریقے سے جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے جب گناہوں کی طرف جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس کی روح بیمار ہے یہ شدید بیمار ہے اس کا علاج ہے کہ نیکیاں کرے اگر گناہ ہو رہا ہے لیکن نیکیاں ساتھ میں کر رہا ہے تو نیکیاں تو گناہوں کو مٹا رہی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں لیکن اس شخص کا کیا حال ہوگا جو نیکیاں گناہ تو کر رہا ہے لیکن نیکیاں کر ہی نہیں رہا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بیمار ہو گیا جسمانی بیمار اور دوائی علاج کر ہی نہیں رہا تو بیماری بڑھے گی اور بیماری بڑھے گی تو ایک وقت آئے گا یہ بیماری اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی ہے نا اسی طریقے سے روح جب بیمار ہو جائے گی تو گناہ کی بیماری بڑھے گی اور یہ گناہ کی بیماری اس کو جہنم میں لے کر چھوڑے گی لہذا انسان گیس اس کو جسم سے علاج کرن روح سے گیس علاج کرن اور روح علاج ٹاٹے بزرگوں قرآن ونمتا ہے کیا نیکی ہوں علاج نیکی زیادہ سے زیادہ کریں زیادہ سے زیادہ بہرحال اشاک پن مستقل موضوع نکاح موضوع نکاح میں کہہ رہا پھر عرض کی نکاح ایک اعتبار عبادت تھی ایک اعتبار معاملات یہاں تک کہ فقہ احناف فرماؤں کہ نکاح میں مشغول ہونا نفل عبادت سے افضل ہے ایک شخص نفل عبادت میں مشغول ہے لیکن نکاح نہیں کر رہا ہے اور دوسرا شخص نفل عبادت میں مشغول نہیں فرائض انجام دیتا ہے لیکن نکاح کا کیا یہ اس شخص سے افضل ہے یہاں تک ایک بعض نے فرمایا کہ تعلیم و تعلم علم حاصل کرنے سے بھی افضل کیا ہے نکاح کرنا علم حاصل کرنے سے افضل کیا ہے نکاح کرنا اس لیے فرمو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرے فرمائے علی ترین چیزن میں ایزو دیری کرن تاخیر کرن کہ فرمو الصلاة اذا آتت یل نماز الوقت یہ نماز گیس پڑھ نماز الوقت دی نماز کیا گیس یہ گیس میں وہی ٹائم شماریا پر پت ہو سکتا ہے شیطانی دہلی سے اور شیطان تو اسے نماز فوت کرائے گا اور الجنازۃ اذا حضرت یل جنازہ آو وہ میں تھویو پرارناون اے ونشن پوف ووتمت کین ونشن ماس ووتمت کین ونشن پتر ووتمت کین ونشن فلانی ووتمت کین ونشن دھمکنی ووتمت یہ مت دیکھو اللہ اور نبی کا حکم ہے کہ اس کو جو ہے کیا کرو جنازہ آ گیا جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کرو الصلاۃ اذا حضرت اور فرمایا بیان کہ اذا وجدت له کفوا فانکح یل سے پنن بچن خاطر رشتہ یہ مناسب رشتہ فوراً سے نکاح کرے دیری میں کر کے
وہ ملاک سے مطالبات کریں فضول مطالبات ملاک کریں ہے ون گژھِ مکان تہِ آسُن عالی شان ون گژھِ نہٕ أمِس ہش ہیوٚر تہِ سۭتۍ آسُن کِہیٖنۍ ون گژھِ نہٕ أمِس فلٲنی تہِ آسُن کِہیٖنۍ ون گژھِ أمِس جابا وابا تہِ اصل آسٕنۍ ون چھِ مےٚ کوٗر پرٲنی ون چھِ مےٚ بچی أمِس واریاہ تعلیٖم پرٕنۍ وٕنۍ یہ سب فضول چیزیں ہیں شریعت نے ان چیزوں کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا ہے یہ ہم نے خود اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا ہے شریعت نے ہمیں مصیبت میں نہیں ڈالا شریعت نے تو آسان رکھا ہے آسانی رکھی ہے لہذا جب شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے ہم نے خود اپنے اوپر مطالبات رکھ دیے تو لہذا اللہ کے یہاں یہ عذر بھی نہیں چلے گا اس لیے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ یہ پنن بچن خاطر رشتی وہ مکر دیری کے فوراً سن نکاح کرت اللہ تعالیٰ سے پشرا ربس سہ چون تہ مالک چین بچن ہند رزقک تہ مالک اللہ تعالیٰ چن کن ادر اگر کیوم تمس تہ فاق ماران کی ون کت یہ لگن چان بچی کیا فاق یہ اشرف المخلوقات اس لیے علماء کرام فقہاء کرام قرآن و حدیث مد نظر تھوت نکاحس متعلق مختلف حکم بیان کریں فرماون کہ کن سات ہسا نکاح کرن اکس انسانس پہ فرض سپدن فرض سہ کم سات یل یمس شہواتن ہند غلبہ آس گناہس مز مبتلا گھنک یقین آس اور نہ امس نظر محفوظ روزن چانس نہ امس عزت ناموس روزن چانس اور اپر آس نان و نفقہ اخراجات ہند طاقت تم پتہ اگر یہ نکاح کر امس خاطر نکاح کرنا فرض یعنی اکس خاندارس یم حقوق پنہ خاندارنی گۄڈنیُک حق مہر دویم حق نان و نفقہ یتھ مز کھین چین لباس دوا وغیرہ یم ضروریات اور سکنا رہائش بقدر ضرورت بقدر خواہشات نا خواہشات دپان مے گوٚژھ ژور پور مکان آسُن خواہشات ضرورت مے گژھِ اکھ سیٹھان آسُن کٲفی یہ ضرورت خواہشاتن ہند چھ ذمہ دار شریعت ضروریاتن ہند ذمہ دار اگر یوتان تھی ژے اکھ سیٹھان چی اور نان و نفقہ ہیکھ آرام سان برداشت کرت لہذا ہپٲرۍ چھی ژے گناہس مز مبتلا گژھنُک یقین تو تمہِ وِزِ چھی ژےٚ پٮ۪ٹھ نکاح فرض چھی نکاح اور اگر ژے گناہس مز مبتلا گژھنُک یقین چھ بلکہ غالب گمان اور اپر تم ساری ضروریات ژےٚ نش یم ضروری أکس خاندار سٕنٛدِ خٲطرٕ پننہِ خاندارنہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ تو لیکن علماء کرام کہ امس خاطر نکاح کرن واجب یعنی اگر یہ نکاح کر یہ گناہ گار اور اتھے کن اخ حکم لکھان نکاح متعلق یہ کہ نکاح کرن ہسا سنت موقدہ کمس ہر ایک سن خاطر نہ کی تمس انسان سن خاطر یس اعتدالس مز پنن خواہشاتن جذباتن پہ کنٹرول اور نکاح ذمہ داری تلنک تہ طاقت تو ام سن خاطر لکھان کہ یہ نارمل سی مز ام سن خاطر نکاح کرن سنت موقدہ اور بعض مرتبہ لکھان فقہاء کرام کہ نکاح کرن گژھان مکروہ تحریمی یعنی تحریم مکروہ لگ بھگ حرامس قریب گژھان تمہ وز یل امس نکاحس پتہ یس ذمہ داری امس پنہ خاندارنہ ہند تم ادا کرنس پہ اندیش باسان کہ مین ذریعہ گژھِ خاندارنہ پہ ظلم میری وجہ سے میرے سے نکاح کرے گی وہ تو وہ ظلم میں پسی جائے گی اتھ مختلف شکل اکھ گو کہ امس طاقت بیا گو کہ امس جسمانی کا پرابلم فزیکلی چھ فٹ کی اور بیا گو یہ کہ امس پنس گرس مز دینی ماحول کی دینی ماحول نہیں ہے یہ آئے گا اگر یہ
ظلم سے بچانا چاہتا اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ پر اس کو کوئی کنٹرول نہیں، ماں باپ کے ذریعے سے اس کی بیوی پر ظلم ہو جائے گا۔ حالانکہ عام طور پر سون معاشرہ تیوتاہ بگڑمت، اللہ تعالیٰ کرن پنہ حفاظت۔ کانسیپٹ سون یہ بنیو کہ نوشی تو گویا کہ ون سوئے گویا کہ خادمہ این نوکرانی این اوتان یہ ہش موج سوری کیا کرن، ہیر باب تہ سوری کیا کرن، یہ نیچو تہ سوری کیا کرن، مثلا گرچ کام موج کران سوری کیا رنان کران ڈوان سوری کیا پانے، اور ہیر باب تہ پتہ یاد پر اس پر ذمہ داری سوس نباوان، اور یہ خاندار ام سن اتس کران پنہ یاد پر پنن ذمہ داری، لیکن خاندر کرنے پتہ کیا کران کام جہالت کت بس ون بیڈس پہ بہت ہش تہ ہیور تہ خاندار تہ آرڈر چلاو، ہے انسا چائے، ہے انسا بت، ہے کرسا بت، کرسا چائے، حالانکہ شرعن چھن امس نوش پہ ہش ہیر سن خدمت واجب کی، یعنی اگر ایک بہو اپنے ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی اللہ کے یہاں پوچھ نہیں ہوگی، ہاں اس کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب پر حدیث موجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارشاد کہ ایک نیک خاندانی حقوق کیا تم سے صفات کیا صفات فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے صفات کہ ان امرها اطاعت یل خاندار حکم کرے سہ گژھِ فرما بردار سہ گژھِ مانے جائز جائز کس کرے خاندار ہیر باب نہ کی ہش موج نہ کی چھی نہ لکھت یہ زمانہ جہلیت اخ رسم آمت اس زنان مہنین پہ ظلم گژھان سہ ونکس اس تہ رائج تھومت حدیثس من نہ کہ نوش کر ہش ماج ہیر باب کی خدمت کہیں نہیں ہے، اگر نہیں کرتی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یاد گژھِ تھاون یس ہش موج یا ہیر باب پنن نوشن پہ ظلم کرن تم اگر تم پتہ نماز تہ پرن کوئی فائدہ نہیں، روز تہ تھاون کوئی فائدہ نہیں، تہجد پرن کوئی فائدہ نہیں، تلاوت کرن کوئی فائدہ نہیں، ونیو کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ظالم یہ آسان سہ عبادت کران سہ مظلوم سند خطر کران، کم سند خطر مظلوم سند خطر ظالم عبادت کران، ونیو کی اخ شخص ظالم تہ کران یہ تسبیح اتس کتھی پھرن تسبیح تلاوت کران زبردست ترے سپار نمان پڑھ درود شریف پران، ہاں ٹھیک کران مگر امس میل نمان عبادات من ثواب یہ کمس میل مظلومس اگر نوش مظلوم بنامت ہش یا ہیر بابن یا خاندارن یم تہ عبادت کران یم تہ عبادت کران نوشن قدر کران کم سند قدر حدیث پاک اندر کہ مظلوم گھس قیامتک دہ کھڑا اور ظالم طرف کر وت تھوت دپس یا اللہ یہ سوئی نمازو سی واریاہ پڑھن لیکن ام میں تکلیف واتنومت پز پہ وچن سن نام اعمال نیکیو سہ برت، لہذا مظلوم کا حق جب تک ادا نہیں ہوگا تب تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ حق کیا کہ ظالم کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، تم پتہ اگر تم سند حق ووتس نا کی پھر مظلومس یم گناہ آسن نا گناہ تم یم کڑنا اور یمس نام اعمالس من تراؤن، جانچنے سے پہلے تحقیق سے پہلے پتہ چلا تھا کہ یہ نام نیکیوں کا انبار لے کر گیا تھا، لیکن جب اب جو ہے حساب کتاب لینے کی باری آئی اب گناہ لے رہا ہے کس سے؟ جس سے ظلم کیا ہے نا اس کے گناہ لے رہا ہے، اور حکم ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے فرشتوں کو اس کو پکڑو اور گھسیٹو اور جہنم میں پھینکو۔ آسان نہیں ہے یہ چیز زندگی شن کے، یہ تو کچھ بھی زندگی نہیں ہے، یہ تو محدود زندگی ہے، اس کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ میں ابھی ممبر پر ہوں، میں نیچے اتر سکوں گا یا نہیں مجھ کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن تجھے زندگی یوش اس کا پورا بھروسہ ہے، اور وہاں موت نہیں آئے گی، اس شخص کو بھی موت نہیں آئے گی جو پکارے گا قرآن اسمنش ہتھ لٹ ون دوز کسمس دزن وول جہنم اسمس دزن وول موت موت آلیس کرن اکلٹ کیا شکورن ہتھ لٹ ون کوئی سننے والا نہیں ہے تیری بات۔
وہ عالم ہے تم عالم تھون ٹاٹو بزرگو ذہنس مز یہ کیا دنیا مز اگر وقتی طور کا پاور مے نش اور بہ پاورس غلط استعمال کر اور عجیب عجیب انسان سن مزاج عجیب انسان سن مزاج کیا انسان سن مزاج یہ کہ سہ دپان میری بیٹی کا شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ میری بیٹی کو بیڈ پر کھلانا چاہیے میانی کور گوس تکلیف واتناؤن اور جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے بیوی لائی ہے بہو لائی ہے الٹا سوچتا ہے کہ بہ گھس بیڈس پہ روزن نوش گھم ونت مے گوس کہیں پن کرن کیا نوش چھم نا انمت اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو خدا کی قسم نبی کے ممبر پر بول کر کہہ رہا ہوں اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے اللہ نے حقوق بیان کیے ہیں بہو کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور بیٹے کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے کیوں نہیں کرے گا ماں باپ نے اپنے بیٹے کو پالا ہے بہو کو نہیں پالا ہے ماں باپ نے قربانیاں بیٹے کے لیے دی ہے بہو کے لیے تھوڑی دی ہے اور لہذا یہ چھُنہٕ نِکُک مقاصدن منٛز یِوان کینٛہہ کہ نِکُک مقصد چھُنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ یہِ اوس برونٛٹھ یِوان وٕچھنہٕ وٕنہِ تہِ چھُ اڑٮ۪ن علاقن گامن منٛز چھُ وٕنہِ تہِ حالانکہ افسوٗسٕچ کتھ چھِ یہِ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ سٹی میں الحمدللہ واریاہ فرق کیازکہِ علمہٕ چھُ گاش سٹی میں چھُ علمُک زیادٕ لیکن اگر کہیں کسی جگہ پر گاؤں میں ہوتا بھی ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے حالانکہ نکاح کس معاملس میں نکاح خود بچناس پرن قرآنی آیات یم پرنش یوان تہند مطالعہ گژھِ کرُن تمن مز کیا بیان کرن حقوق بیان کیے جاتے ہیں حقوق بیان کیے جاتے ہیں اللہ پاک دین ون بوزنک عمل کرنک توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.